بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نو کے قلم کے معزز ناظرین و سامعین کو خلوص برا سلام۔ امید کرتے ہیں سبھی ہمارے معزز ناظرین، ہمارے دیکھنے والے بخیر ہوں گے۔ آج حسب معمول ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت جڑی ہوئی ہیں۔ آج ایک اہم موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں، چونکہ گزشتہ دنوں بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کی طرف سے ایک حکم نامہ جاری ہوا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ فلاح عام ٹرسٹ کے 10 سکول جو تھے وہ اب ہمارے ساتھ منسلک نہیں ہیں۔ تو اس کے بعد بچوں کے جو والدین ہیں، طلبہ کے والدین تشویش کے عالم میں ہو گئے۔ تو اسی سلسلے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جو موضوع نزاکت اور حالات ہوئے ہیں اس آرڈر سے، تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے آج ڈائریکٹر فلاح عام ٹرسٹ شوکت صاحب سے بات کرنی چاہیے۔ تو شوکت صاحب، آپ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی تو آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں آ رہی ہے جی۔ تو میں ناظرین سے بھی کہنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ کوئی سوال اس کے متعلق پوچھنا چاہیں گے تو ہم دیکھیں گے، جو کوئی سوال جس میں جواب دینے کی گنجائش ہوگی اسے دیں گے تو انشاءاللہ۔ تو محترم، ہمیں بتائیے کہ حالیہ دنوں جو بورڈ آف اسکول ایجوکیشن نے ایڈ کے سکولوں کے 10 سکولوں کے متعلق ایک حکم نامہ جاری کیا تھا، اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ How would you react on it, sir؟ کیا کہیں گے آپ اس کے متعلق؟ چونکہ لوگوں کے اندر بھی ایک تذبذب کا ماحول پھیلا ہوا ہے، اس کے متعلق کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیے سہیل جی، یہاں سے جب آرڈر اجرا ہوا گورنمنٹ کی طرف سے، ایکچولی یہ جو 10 سکولز ہیں یہ ایز پر کورٹ آرڈر چل رہے ہیں۔ 10 ہی سکولز نہیں ہیں بلکہ اس سے زائد بھی تھے۔ 1990 میں جب فلاح عام ٹرسٹ پر بین عائد کی گئی، اس وقت بہت زیادہ سکول تھے۔ اس کے بعد ایسا ہوا، پھر کچھ سکول ڈی ایفلیٹ بھی ہو گئے۔ پھر سپریم کورٹ کا ایک ایڈوکیٹ تھا، سینئر ایڈوکیٹ کے وینو گوپال تھا اس کا نام۔ پھر اسی نے اس وقت انٹیریم ریلیف بچوں کے لیے آنریبل ہائی کورٹ نے دیا۔ تو اس وقت یہ زیادہ سکولز تھے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ سکولز ڈی ایفلیٹ ہو گئے۔ پھر ٹوٹل میں یہ رہے 18 سکولز رہے۔ تو ایئرلی ہم اپروچ کرتے تھے آنریبل ہائی کورٹ، ہمیں انٹیریم ریلیف دیتا تھا بچوں کے لیے۔ اس میں ایگزامینیشن وہ کنڈکٹ کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ ایک آرڈر ملتا تھا، یہ RR فیسلٹیز پرووائڈ کرتے تھے۔ تو اسی حوالے سے جو آرڈر اجرا ہوا، تو حالیہ دنوں میں ہم حیران ہو گئے۔ ابھی تک ہمارا کیس آنریبل ہائی کورٹ میں ہی ہے۔ ابھی اس کی ہیئرنگ 8 جولائی کو ہونے والی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی جب ہم نے میڈیا میں دیکھا کہ ایکٹیویٹیز بند ہو گئی، تو ہم بھی حیران ہیں اس سلسلے میں۔ ٹھیک۔ اس کا مطلب ہے ابھی یہ مسئلہ جو اس کے متعلق تھا یہ ابھی کورٹ پہ ہی چل رہا تھا، اور اچانک سے ہی ایک بورڈ آف اسکول ایجوکیشن نے آرڈر اجرا کر دیا۔ بالکل یہ کورٹ میں ہے۔ اس کی ہیئرنگ 8 جولائی کو ہے۔ تو اس سے پہلے ہی اتھارٹی کی طرف سے یہ آرڈر اجرا ہوا۔ ہم حیران ہیں۔ ٹھیک۔ تو اب میں تھوڑا بہت اس کی تاریخ پہ جانا چاہوں گا۔ آپ مجھے فلاح عام ٹرسٹ کا وجود کب عمل میں لایا گیا،
اور اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیں اس کے تاریخی جو اس کا پہلو ہے اس پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے ہم، تاکہ یہ انڈرسٹینڈ ہو جائے کہ اس کا وجود ایک اور کیا مقاصد ہیں اس کے، کیا اغراض ہیں اس کے۔ بالکل آپ نے صحیح بات بتائی، آپ کو یہ کلیئر ہونا چاہیے فلایم ٹرسٹ 1972 میں یہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا 1972۔ تو اس ٹرسٹ کا بنیادی مقصد ہے ایجوکیشن۔ اس وقت جو لٹریسی ریٹ تھی کشمیر میں بہت کم تھی، تو فلایم ٹرسٹ نے جیسے ہی آغاز کیا اپنے کام کا، یہ تعلیمی کام کا آغاز کیا، سکولز بھی بڑھتے گئے اور لٹریسی ریٹ میں بھی اضافہ ہو گیا۔ تو فلایم ٹرسٹ کا بنیادی مقصد یہی ہے، تعلیم، ایجوکیشن۔ اس کے علاوہ فلایم ٹرسٹ کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جس طرح سے کشمیر میں اور بھی ٹرسٹس چلتے ہیں، چاہے ہیلتھ کیئر ہوگا، چاہے ایجوکیشنل ٹرسٹس ہوں گے، چاہے وہ مسلمز چلاتے ہیں یا غیر مسلم چلاتے ہیں، تو اسی طرح سے میں آپ کو کہوں کہ فلایم ٹرسٹ بھی ایسا ہی ایک ٹرسٹ ہے جو صرف یہ سماج کے لیے، لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے قائم کیا گیا۔ تو یہی کام ہو رہا ہے فلایم ٹرسٹ میں۔ تو اس میں یہاں پر میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، اس وقت 1972 میں جب اس کا آغاز ہوا تو کچھ ایجوکیشنسٹس تھے جنہوں نے غور خوض کیا، اچھی طرح سے انہوں نے تدبر تفکر کیا۔ تو ایک سائڈ سے لٹریسی ریٹ، دوسرے سائڈ سے وہ مورل ایجوکیشن۔ تو جب یہ قائم کیا گیا تو اس پر ہم یہی مثلا جو سیلیبس گورنمنٹ کی طرف سے وہ پریسکرائب ہوتا ہے وہی پڑھاتے ہیں، ہم بھی پڑھاتے ہیں۔ تو اس فلایم ٹرسٹ میں جتنے بھی جو بچے پڑھتے ہیں تو وہ پسماندہ طبقوں سے آتے ہیں، غریب ہیں، یتیم ہیں، تو اس ٹرسٹ میں پڑھتے ہیں۔ فلایم ٹرسٹ میں اس وقت بھی اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں صرف مسلمز نہیں پڑھتے ہیں بلکہ غیر مسلم بچے بھی اس میں پڑھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس میں غیر مسلم ٹیچرز بھی پڑھاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ جو ٹرسٹ ہیں یہ نان پولیٹیکل ٹرسٹ ہیں، یہ نان پولیٹیکل اینٹیٹی ہیں اور نان پروفیٹیبل بھی ہیں۔ تو یہی ہے مقصد ہمارا۔ ٹھیک، جیسے آپ نے کہا کہ اس پہ نصاب وغیرہ بھی، جو اس میں یہ نصاب ہے، جو سیلیبس ہے، اس میں آپ کیا پڑھاتے ہیں، اور اس کے اندر جو آپ کے اداروں میں جو فلاحم پڑھاتے ہیں ان میں کس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اس سے بھی ہمیں آگاہ کریں ہمارے ناظرین کو کہ آپ نصاب کیا پڑھاتے ہیں، کیا کون سی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اور کس طرح کی ایکٹیویٹیز وہاں پہ انجام دی جاتی ہیں۔ بالکل، میں آپ کو بتاؤں، یہ جو فلاحم ٹرسٹ کی زیر نگرانی میں جو سکول آتے ہیں یہ گورنمنٹ ریکگنائزڈ سکولز ہیں، ان کی انڈیویجول ریکگنیشن ہے، ہر ایک سکول کی ریکگنیشن ہے گورنمنٹ سے۔ تو جو گورنمنٹ نے پریسکرائب کیا ہے سیلیبس، بورڈ آف سکول نے جو پریسکرائب کیا ہے وہی ہم پڑھاتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اس کے علاوہ آپشنل سبجیکٹس، کچھ آپشنل سبجیکٹس پڑھاتے ہیں۔ مثلا اس میں آتا ہے ایتھکس آتا ہے، وہ اخلاقیات کے لیے ہم پڑھاتے ہیں، اسلامیات پڑھاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ کمپیوٹر ایجوکیشن بھی ہے اس میں، اور ساتھ ساتھ عربک بھی پڑھاتے ہیں۔ تو یہ کچھ آپشنل سبجیکٹس ہیں جو ہم پڑھاتے ہیں، باقی جو کچھ بورڈ نے پریسکرائب کیا ہے وہی پڑھاتے ہیں۔
اب جو آپ نے دوسری بات کہی، یہ جو کیلنڈر ہے اس کا ایکیڈمک کیلنڈر، تو ایکیڈمک کیلنڈر وہی ہے جب ایفلیٹ ہوگا بورڈ کے ساتھ سکول، تو ہمارے سکولز جتنے بھی ہیں ان کی ایفیلیشن ہے بورڈ آف سکول ایجوکیشن کے ساتھ، تو جو کیلنڈر انہوں نے مرتب کیا ہے وہی ہے، ان سکولوں میں بھی وہی کیلنڈر فالو ہو رہا ہے. تو چاہے وہ کریکولم ایکٹیویٹی ہو یا نان کریکولر ایکٹیویٹی ہو یا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی ہو، وہی سب کچھ ہو رہا ہے جو بورڈ آف اسکول ایجوکیشن نے مرتب کیا ہے. ٹھیک. تو مجھے ایک بات بتائیں، چونکہ اب مڈ سیشن چل رہا ہے، ایک دو سال کورونا کا جو وائرس رہا اس سے تعلیمی نظام یہاں کا متاثر رہا، اسکول بند رہے، بچوں میں تعلیم کے حوالے سے بڑی مشکلات اور مسائل کا سامنا کرنا پڑا، بچے پڑھ نہیں پائے، آن لائن تعلیم بھی اس طرح نہیں ہو پائی، جو آف لائن تعلیم میں مزہ اور اثر ہے وہ ایسے آن لائن میں نہیں ہوتا ہے. تو 2 سال سے یہاں کے بچے جو جوجھ رہے ہیں، مسائل ہیں، تعلیم کے مسائل ہیں، مڈ سیشن میں انتظامیہ نے یہ فیصلہ لیا ہے، اس سے بچوں کی تعلیم پہ بھی اثر پڑے گا. آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح اسکول ہے، اس کے جو بچے ہیں وہ کیا کریں گے آج، کس طرح وہ اپنا سلیبس کور کریں گے؟ ان کو ایک طریقے سے ان کا ایک نصاب سیٹ، ان کا ایک سسٹم تھا، وہاں پہ ان کو ایک طریقے سے پڑھایا جاتا تھا، آپ کو کس طرح سے ایڈجسٹ کر پائیں گے دوسرے اسکول میں؟ اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ مڈ سیشن میں اچانک سے اس طرح سے اسکول کو بند کرنے کا حکم نامہ جاری کرنا ہے، کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ بالکل، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، پچھلے 2 سالوں میں بچوں نے کچھ نہیں پڑھا، وہ گھروں میں بیٹھے تھے اور آن لائن کلاسز ہمارے ٹیچرز دیتے تھے. لیکن میں نے آلریڈی آپ سے بتایا کہ پسماندہ طبقہ اس سے جڑا ہوا ہے، جن کے پاس وہ موبائلز بھی نہیں ہیں، تو اس طرح سے یہ متاثر ہوا، ایجوکیشن سیکٹر جو ہے پورا متاثر ہوا. تو اب نارملی کام ہو رہا تھا، ہم کوشش کر رہے تھے، ہم نے جو ایکسپرٹ اکیڈمیشین سے بات کی تھی، کچھ ہم نے باہر سے مثلا انڈیا سے لائے تھے، کچھ کمپنیز ہیں، بڑی بڑی کمپنیز وہاں، یہ پبلشنگ کمپنیز ہیں، مثلا رتنا ساگر ہیں، پراچی ہیں، اسی طرح سے پی ایم پبلشرز ہیں. ان سے ہم نے تھوڑا، انہوں نے مدد بھی کیا، انہوں نے کچھ ایکسپرٹس وہاں سے بھیجے تھے. تو ہم کوشش کر رہے تھے، جو نقصان ہوا پچھلے 2 سالوں میں کووڈ سے، ہم انہی ڈیفیشنسیز کو وہ پورا کرنا چاہتے تھے. لیکن اچانک جب آرڈر ملا، میڈیا میں آیا، یہ جب ہم نے سنا کہ ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بند ہو رہی ہیں، تو ہم حیران رہ گئے. یہ بچوں کا مسئلہ ہے، تعلیم کا مسئلہ ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بچے بالکل ان کا کریئر تباہ ہو رہا ہے. تو یہ جو ڈیسیجن ہے یہ صحیح ڈیسیجن نہیں تھا. چونکہ اب جو یہ ڈیسیجن انہوں نے لیا ہے، اب اس سے جو ان 10 اسکولوں میں جو اساتذہ ہیں وہ جڑے ہیں، ان کے روزگار کا بھی مسئلہ بنے گا. سیدھی سی بات ہے، یہاں پہ پہلے سے ہی بے روزگاری بڑا ایک وہ بم کی طرح بنا ہوا ہے، پتہ نہیں کب پھٹ جائے. تو اب آپ اس آرڈر کو کیا چیلنج کرنے جا رہے ہیں؟ کیا کورٹ کو آپ رخ کریں گے؟ عدالت کی مدد لیں گے آپ؟ یہ کچھ سوچیں اس کے بالکل میں آپ کو بتاؤں، جو فیصلہ گورنمنٹ نے لیا یہ انصاف پر مبنی نہیں ہے. ہمارے ٹیچرز اس وقت جو ٹیچرز ان سکولوں میں پڑھاتے تھے وہ آلریڈی سفر ہوئے ہیں پچھلے 2 سالوں سے. مثلا 2 سالوں میں ان کی تنخواہیں ابھی بھی پینڈنگ ہیں سکولوں میں. تو اب شروع ہو رہا تھا کام، مارچ سے شروع ہوا تھا، ٹھیک سے شروع ہوا تھا، تو ان کے روزگار کا بھی مسئلہ ہے.
وہ بھی سفر ہو رہے ہیں. جب یہاں سے آرڈر ملا 10 سکولز کو بند کرنا ہے, ان میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کو ہم شفٹ کریں گے گورنمنٹ سکولوں میں. لیکن مسئلہ ہے ٹیچر کا. مثلا جو ٹیچرز وہاں پڑھاتے تھے تو گورنمنٹ نے کلیئر نہیں کیا, مثلا ایڈمنسٹریشن نے کلیئر نہیں کیا کہ ان کو کیا کرنا ہے. تو یہ بہت تشویشناک ہے. ہاں, ہم ضرور انصاف کے لیے ہم جائیں گے ہائی کورٹ میں. آلریڈی ہمارا یہ کیس ہے, ان سکولوں کا کیس ہے. 8 جولائی کو اس کی ہیئرنگ ہے, تو ہم رجوع کریں گے, کورٹ کی طرف ہم رجوع کریں گے. ٹھیک. تو ایک بات مجھے اب بتائیں, جو یہ فلاحم ٹرسٹ ہے اس کے ساتھ اسکول کیسے جڑے تھے, کیا سسٹم ہے اس کے ساتھ جڑنے کا, مطلب انہوں نے کیسے ایفیلیٹ اپنے آپ کو کیا تھا, اس کے متعلق آپ تھوڑا بہت جانکاری دیجیے. کیسے آپ کے ساتھ ایفیلیٹ ہوئے اور کس طرح آپ ان کو نصاب پرووائڈ کرتے ہیں, سیلیبس دیتے ہیں وغیرہ, یہ تھوڑا سا ہمیں بتائے کہ اگر اور بھی کوئی اسکول مستقبل میں انشاءاللہ جب اس میں جڑنا چاہے گا تو کیسے وہ جڑ پائے گا, کیا اس میں کیا طریقہ. بالکل, میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں. جو فلاحم ٹرسٹ, اس کے جو ایفیلیشن جو رولز تھے, تو ہم دیکھتے تھے کچھ چیزیں ہم دیکھتے تھے ایفیلیشن کے وقت. ایک تو ہم دیکھتے تھے یہ سکول گورنمنٹ ریکگنائزڈ ہے یا نہیں ہے, تو یہ ہم ضرور دیکھتے تھے ان کی ریکگنیشن ہے گورنمنٹ میں یا نہیں ہے. دوسرا ہم دیکھتے تھے ان کے جو مثلا ان کا جو سیلیبس ہے, سیلیبس ایز پر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن ہے یا نہیں ہے, یہ بھی ہم دیکھتے تھے. تو تیسرا ہم دیکھتے تھے اس سکول کے ریونیو پیپرز کیا ہیں, تو یہ بھی ہم چیک کرتے تھے. اور ساتھ ساتھ اس کا جو اکیڈمک سائیڈ بھی چیک کرتے تھے. ایک انسپیکشن ایکسپرٹ اکیڈمیشنز بھیجتے تھے, وہاں پر انسپیکشن کیا جاتا تھا. یہ سب کچھ ہم دیکھتے تھے. مثلا اس کے علاوہ ہم دیکھتے تھے مینجمنٹ اپروول ہیں, یہاں فی فکسیشن کمیٹی کا وہ اپروول ہے, یہ سب ہم دیکھتے تھے. اس کے بعد ہم فلاحم ٹرسٹ سے اس سکول کو ایفیلیٹ کرتے تھے. اور یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں فلاحم ٹرسٹ ان سکولوں کو کیا کچھ کرتا تھا, ان سکولوں کی خاطر کیا کچھ کرتا تھا. تو ہم وہاں وہ ایک تو ہم ٹیچرز کی وہ ٹریننگ دیتے تھے. مثلا ایکسپرٹس ہم ارینج کرتے تھے, خود ارینج کرتے تھے, ٹرسٹ ارینج کرتا تھا. اور ٹیچرز کی ٹریننگ یا ورکشاپس یا وہ ریفریشر کورسز وہ کنڈکٹ کرتے تھے فلاحم ٹرسٹ. اور ساتھ ساتھ ہم اور بھی کچھ وہاں پر کرتے تھے. مثلا ایگزامینیشن کنڈکٹ کرتے تھے, ایگزامینیشن. اور ساتھ ساتھ کوالٹی ایجوکیشن کے لیے جو بھی چاہیے, مثلا اس کے لیے انسپیکشنز, چاہیے وہ ڈیٹیلڈ انسپیکشنز ہوں گے, تو ہم یہ کرتے تھے. تو اس طرح سے ہم پہلے ایفیلیٹ کرتے تھے, اس کے بعد مسلسل کوشش کرتے تھے کوالٹی ایجوکیشن پروموٹ کرنے کے لیے ہم کوشش کرتے تھے. تو یہی ہے ہمارا اصل میں. اس فلاحم ٹرسٹ کے کنٹریبیوشن کے حوالے سے گزشتہ دنوں سے پہلے بھی 2019 سے ایک بار جو اس میں یہ باتوں میں آیا, گفتگو میں آیا اور یہ ڈسکشن کا موضوع بنا فلاحم ٹرسٹ. میں نے دیکھا کہ بہت سارے جو اسکالرس ہیں, جیسے اس میں IAS آفیسرس ہیں, KS آفیسرس ہیں جو جن نے فلاحم ٹرسٹ کے اسکول میں پڑھا ہے, یہاں کے پولیس کے آفیسرس ہیں جن نے فلاحم ٹرسٹ کے اسکول میں پڑھا ہے. تو اس طرح کا کنٹریبیوشن ہے اس نے دیا ہے. اس میں سوسائٹی اور سماج میں بڑے بڑے اسکالرس پیدا کیے ہیں, ایجوکیشنسٹ پیدا کیے ہیں, پولیٹیشنس پیدا کیے ہیں, بڑے بڑے آفیسرس پیدا کیے ہیں. بڑا کنٹریبیوشن دکھنے میں آتا ہے. جو ان اسکول میں پڑھے انہوں نے بات بھی کی تھی اس حوالے سے.
تو کیا کہیں گے آپ اس کے حوالے سے، جو اس نکلے ہیں، جو بڑے بڑے عہدوں پہ ملک قوم کی خدمت لگے ہوئے ہیں، اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ اس کے باوجود بھی اگر ان سکولوں پہ پابندی ہوتی ہے تو انتہائی افسوسناک ہے. اگر کوئی ادارہ کوئی انسٹیٹیوشن اس طرح کا کام کرتا ہے، وہ اس طرح کا ایک ٹیم آف دس سوسائٹی تیار کرتا ہے، سول اور جتنے بھی گورنمنٹ کے ادارے میں بڑے بڑے آفیسرز ان کو دیتے ہیں، ایڈمنسٹریٹرز دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ عذاب کا نشانہ بنتے ہیں، اس پہ کیا کہیں گے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دیکھیے ایجوکیشن جو ہے، ایجوکیشن اس کے اپنی کچھ وہ پارٹس ہیں، مثلا اس کی اہمیت ہے. تو اس میں سب سے زیادہ وہ کنٹریبیوشن، مثلا جس طرح سے ہم بولیں گے کریکٹر بھی آتا ہے، کنٹریبیوشن بھی آتا ہے، اسی طرح سے وہ کریٹیوٹی آتا ہے. تو کنٹریبیوشن فلایم ٹرسٹ کی کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے. تو اس میں تقریباً ایک سال میں تقریباً 5000 بچے ان سکولوں سے نکلتے ہیں. تو بعد میں اگر ہم آج دیکھیں گے سماج میں مثلا ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، اسی طرح KS آفیسرز ہیں، تو یہ فلایم ٹرسٹ سے نکلے ہیں. تو فلایم ٹرسٹ نے جو کچھ سوسائٹی کو، قوم کو دیا ہے، بہت کچھ کیا ہے. اس کشمیر میں بہت کچھ کیا ہے فلایم ٹرسٹ نے. یہ جو آرڈرز ابھی ہمیں ملے، اس سے بہت نقصان ہوگا. یہ اس کشمیر میں بہت نقصان ہوگا. ایکچولی یہ ہم خدمات کرتے تھے، یہ ادارے جو اس وقت قائم کیے گئے، اسی مقصد کی خاطر قائم کیے گئے، تو اس سے بہت نقصان ہوگا، بہت نقصان ہوگا اس سے. ٹھیک. تو آپ چونکہ اب سرکار سے بھی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کا کیا پیغام ان کے لیے؟ کیا ان کے متعلق کیا ہوگا کہ جو انہیں آرڈر اجرا کیا ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کو؟ سرکار سے میں اتنا ہی کہوں گا، تو فلایم ٹرسٹ کے جتنے بھی مدارس ہے، اگر آپ کو کسی سکول کے بارے میں یا پورے فلایم ٹرسٹ کے بارے میں کوئی گریوینس ہے، تو ہمیں بلائے، ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ہمیں کہے کہ ہم غلط کہاں ہیں. تو لیکن میں یہاں ضرور کہنا چاہتا ہوں، فلایم ٹرسٹ سے انصاف ہونا چاہیے، بچوں سے انصاف ہونا چاہیے، ٹیچر سے انصاف ہونا چاہیے. جو فلایم ٹرسٹ میں ٹیچرز کام کرتے ہیں، کم تنخواہیں ان کی ہیں، وہ بھی وقت پر نہیں ملتے ہیں، تو ان کے روزگار کا بھی مسئلہ ہے. تو ان کے ساتھ بھی انصاف کریں، بس یہی کہنا چاہتا ہوں. چونکہ آپ نے کہا کہ اگر سرکار کو کہیں پہ لگتا ہے، ایڈمنسٹریشن کو لگتا ہے کہ ہم میں کہیں خامی ہے یا ہم کچھ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، تو ہمیں بتانا چاہیے تھا. پہلے ہمیں بتانا چاہیے کہ بھائی آپ یہاں پہ ایسا کر رہے ہیں، آپ ایسا کر رہے ہیں، آئین کے خلاف کر رہے ہیں، کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں چل رہے ہیں، جو بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کا جو ایک سسٹم ہے اس کے مخالف آپ چل رہے ہیں. کیا کبھی سرکار نے آپ سے اس طرح کا سوال کیا؟ کیا سرکار نے کبھی آپ سے اس طرح کا سوال پوچھا کہ آپ کس طرح کریں، یہ غلط کر رہے ہیں، آپ اس کو سدھارنے کی کوشش کریں، نہیں تو آپ کے خلاف اس طرح کی کارروائی ہوگی؟ کبھی ایسا کہا سرکار؟ دیکھیے، ابھی تک کبھی سرکار نے ہم سے بات نہیں کی. مثلا ہم سے ڈائریکٹلی بات کرتے، ہمیں بلاتے، یہاں پر آپ غلط کام کر رہے ہیں، تو ہم ویٹ کر رہے تھے. مثلا جہاں ہماری خامی ہوگی ہم درست کر لیں گے. لیکن ابھی تک نہ ایسی کوئی نوٹس نکلی، نہ کسی میٹنگ میں انہوں نے بلایا، نہ ہمیں کال کیا. تو یہ اچانک جو آرڈرز آئے، تو یہ اس سے بہت کچھ یہ تشویش ہوا. ٹھیک.
چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے سرکار پرائیویٹ سیکٹر کو بڑھاوا دینے جا رہی ہے اور نوجوانوں سے بھی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کی اور جائیں، آپ گورنمنٹ اور سرکاری ملازمت کی طرف نہ جائیں، اس کے لیے آپ اتنا پریشان نہ ہوں، آپ پرائیویٹ سیکٹر میں اپنا روزگار کمانے کی کوشش کریں۔ لیکن ایسے میں سرکار نے ایک پرائیویٹ سیکٹر کے خلاف اس طرح کا فیصلہ، اور یہ تشویشناک بھی ہے اور افسوسناک بھی ہے۔ چونکہ آپ نے کہا کہ آپ کورٹ بھی جا رہے ہیں، اس کا مطلب آپ کورٹ میں جائیں گے اور چیلنج بھی کریں گے۔ تو چونکہ والدین میں جو اسکول ہیں، ان میں جو بچے پڑھتے ہیں، والدین میں ایک تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ بہت سارے ہمیں بھی میسج آئے، فونس آئے کہ ہم کیا کریں اب، چونکہ ہمارا مڈ سیشن چل رہا ہے، بچے وہاں سے نکل جائیں گے، ان کو شفٹ کیا جائے گا، تو ہم کیا کریں، ہم تشویش میں ہیں۔ ہمارے بچے ایک سسٹم میں پڑھ رہے تھے، ان کا سلیبس چل رہا تھا اچھے سے، اب ان کو اچانک سے دوسرے اسکول میں شفٹ اور وہاں پہ ایڈجسٹ ہونا، اتنا ٹائم نقصان میں رہے، اس کے بعد اچانک مڈ سیشن میں اسکول بند ہو جانا، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ میں اتنا کہوں گا کہ جو ڈیسیجن تھا رائٹ ڈیسیجن نہیں تھا، رائٹ ٹائم پر یہ رائٹ ٹائم نہیں تھا۔ اگر ایسا ڈیسیجن ان کو لینا تھا، ایٹ دا اینڈ آف سیشن بھی ڈیسائیڈ کر سکتے تھے۔ لیکن اس وقت بچوں نے کتابیں لائی ہیں، ایک ٹیچر پڑھاتا تھا، ٹھیک ڈھنگ سے پڑھا رہا تھا، اور ایگزامز کنڈکٹ ہو رہے تھے، تو اب ان کو کسی دوسرے اسکول میں شفٹ کریں گے تو وہاں وہ ایڈجسٹمنٹ کے لیے بھی ان کو ٹائم ہونا چاہیے، بچوں کو ٹائم ہونا چاہیے۔ تو اس طرح سے یہ جو سسٹم ہے یہ بگڑ گیا ہے، مثلا تعلیمی سسٹم جو ہے یہ پوری طرح سے بگڑ چکا ہے۔ یہ ڈیسیجن بالکل غلط ہے۔ ٹھیک۔ تو آخر پر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ان بچوں کو جو ان سکولوں میں اب متاثر ہونے جا رہے ہیں؟ اب ایسا ہے، تشویش ہے کہ شاید متاثر ہوں گے، اللہ نہ کرے، تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کوئی آپ میسیج، کوئی اپیل، یا کوئی ان کی، چونکہ وہ کوئی پریشان ہے، مینٹلی ڈسٹرب ہو گئے ہیں، ڈپریشن میں چلے گئے ہیں، والدین بھی پریشان ہیں کہ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بالکل اس ڈیسیجن سے ایک تو بچے مینٹلی ڈسٹرب ہیں، پیرنٹس بھی ہیں، جو ٹیچرز کام کرتے تھے ان سکولوں میں تو وہ بھی مینٹلی ڈسٹرب ہیں۔ تو ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اطمینان سے رہو، اپنے بچوں کو حوصلہ دو، مثلا پیرنٹس اپنے بچوں کو حوصلہ دیں، تو جو ڈائریکشنز ہیں، ڈائریکٹیوز ہیں ایڈمنسٹریشن کے، وہ فالو کریں۔ ٹھیک۔ تو ساتھ میں یہاں گورنمنٹ سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ فلایم ٹرسٹ کے ان کارکنان جو ٹیچرز کام کر رہے تھے، ان پر بھی یہ انصاف، ان کو بھی انصاف کرے۔ ٹھیک۔ تو شکریہ ہمارے ساتھ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔